آپ سب پر سلامتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی ہی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا بیٹا کہ تو بھی سویا رہتا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکی کی تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کی تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسے ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے
اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ واللہ خیر الرازقین۔